الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 29 جولائی 2023 بمطابق 10 محرم الحرام سن 1445 ہجری میں یہاں مرکزی عیدگاہ تلگنگ میں حضرت مولانا عبید الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر میرے مخدوم مکرم ہمارے محسن اللہ تعالیٰ جزائے خیر جن کو عطا فرمائے محترم ملک محمد طارق ایڈوکیٹ صاحب کے واسطے سے آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ جیسے حضرت فرما رہے تھے، واقعی مدینۃ الرسول میں اس وقت میں جنت البقیع سے نکل کے جب اپنے ہوٹل کی طرف چل رہا تھا تو راستے میں ہی حضرت سے بات ہوئی اور آج کی یہ تاریخ یہاں آنا طے ہوا۔ اللہ تعالی ہماری نسبتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایسی مقدس جگہوں پہ عافیت کے ساتھ ود فیملیز ہمیں اللہ تعالی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، رب کریم نے اس کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا تو حدیث پاک کے مطابق اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آزمائش درجوں کے برابر لینی ہے۔ رب کریم نے سب سے زیادہ آزمائش سے انبیاء کرام کو گزارا، اس کے بعد جتنا درجہ بدرجہ کمی آتی گئی آزمائش کے رتبوں میں بھی اتنا معاملہ آتا گیا۔ آج جس معاملے میں آپ اور ہم جمع ہیں وہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہید کربلا حضرت امام حسین اور ان کے رفقاء کار رحمہم اللہ ورضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت کے حوالے سے ہے۔ میں چاہوں گا میں آپ کی خدمت میں واقعہ کربلا صرف نہیں بلکہ حضرت حسین کی سیرت کے وہ گوشے جسے عام طور پہ نظر انداز کر کے بیان نہیں کیا جاتا وہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ ہم بچپن سے جوانی سے آج تک ایک بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یا ہم نے حضرت حسین کا بچپن سنا ہے یا حضرت حسین کی جوانی سنی ہے، حضرت حسین کی شہادت سنی ہے۔ درمیان میں حضرت حسین کی جوانی کے تقریباً 45 سال موجود ہیں، 45 سے 50 سال کا زمانہ اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ شہادت کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک یہ کوئی 58 سال کے لگ بھگ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 58 سال میں اگر 8 سال کا بچپن نکال لیں پیچھے 50 سال بنتے ہیں۔ 50 سال کو بھی بیان کرنا چاہیے جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی بھی ہے، حضرت حسین کی شہادت کے ساتھ حضرت حسین کی شادیاں بھی ہیں، حضرت حسین کی اولاد بھی ہے، مجاہدانہ جہاد میں اسفار اور کارنامے بھی ہیں۔ پتہ نہیں انہیں بیان کیوں نہیں کیا جاتا۔ میں جھوٹے مذہب کی بات تو نہیں کرتا، ہاں جھوٹا مذہب اس لیے بیان نہیں کرتا کہ وہاں محبت ابو بکر ثابت ہو جائے گی، وہاں محبت عمر بتانی پڑے گی، وہاں یارانہ عثمان بتانا پڑے گا، وہاں شفقت معاویہ بن ابی سفیان بتانی پڑے گی، کیونکہ ان ادوار سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں۔ وہ تو اس لیے نہیں بتاتے، لیکن ہم اہل سنت کی اسٹیج پہ ہیں، ہم اہل حق ہیں، ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بات شروع کرنے لگا ہوں۔
میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت حسین کا مقام بیان فرمایا ہے، یہ معجم الکبیر معجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب سے حدیث پاک نقل کر رہا ہو۔ یہ حدیث نمبر 6462 ہے، آپ اس کو سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس راوی ہیں۔ اگر ہم اس کو بیان کر لیں تو یقین مانے کئی ایسے عقدے ہیں جو عام طور پہ حل نہیں ہوتے، ہمارے سامنے وہ عقدے حل ہو جائیں۔ آپ توجہ رکھنا، میں ابتدا میں یہ بات کر کے پھر سیرت حسین کو شروع کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دن عصر کی نماز پڑھائی۔ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر، ہم نے اللہ کے رسول کے پیچھے عصر کی نماز پوری کی۔ فلما کان فی الرابعہ، ابھی چوتھی رکعت جاری تھی۔ اقبل الحسن والحسین، حضرت حسن اور حسین بالکل بچپنے کی عمر ہے، یہ دونوں تشریف لائے۔ حتی رکبا علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں نماز کی حالت میں نبی پاک کے بالکل قبر مبارک کے اوپر سوار ہو گئے۔ جب یہ دونوں بیٹھے فوضعہما بین یدی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو بٹھانے میں مدد فرمائی۔ جب یہ دونوں بیٹھنے لگے فحمل رسول اللہ الحسن علی عاتقہ الایسر، حضرت حسن کو دایاں کندھا دیا، والحسن والحسین علی عاتقہ الایمن، پھر دایاں اور بائیں کندھے کی تبدیلی میں دونوں کو بٹھایا۔ ثم قال، نماز مکمل کی، لوگوں کو فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں میں تمہیں بات سنانے لگا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور سنائیے۔ حضور پاک نے شروع یوں فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، میں تمہیں ایسی شخصیات کا تعارف کراؤں جن کی نانی اماں، جن کا نانا اماں اس دھرتی پہ بہتر لوگ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ پھر حضور نے دوسرا سوال فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس امم و امتا، کیا ایسے بندوں کا تعارف بتاؤں جن کے چچا بھی خوش قسمت اور جن کی پھوپھی بھی خوش قسمت؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ پھر حضور پاک نے تیسرا سوال فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، کیا میں تمہیں ایسی شخصیات کا تعارف سناؤں جن کے ماموں بھی بہتر اور جن کی خالائیں بھی بہتر؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور سنائیں۔ پھر حضور پاک نے چوتھا سوال فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، کیا تمہیں ایسی شخصیات کا تعارف بتاؤں جن کی امی بھی بہتر، جن کے ابا بھی بہتر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ چار سوال فرمائے، صحابہ کرام کا اشتیاق بڑھ گیا، شوق بڑھ گیا۔ پیغمبر کے چہرے کا شربت دیدار پیتے ہوئے آنکھوں سے سب سوال کر رہے تھے یا رسول اللہ، جس کی نانی اور نانا بہتر، جس کی پھوپھی اور چچا بہتر، جس کے ماموں اور خالہ بہتر، جس کے اماں اور ابا بہتر، ضرور بتائیں وہ شخصیات کون ہیں؟ حضور پاک نے دایاں ہاتھ حضرت حسن پہ رکھا، بایاں ہاتھ حضرت حسین پہ رکھا، فرمایا ہم الحسن والحسین، یہ حسن اور حسین بہتر نانی، بہتر نانا، بہتر ماموں، بہتر خالہ، بہتر چچا، بہتر پھوپھی، بہتر ابا، بہتر اماں رکھنے والے ہیں۔ حضرت توجہ رکھنا، حدیث پاک یہیں پہ ختم نہیں ہوئی۔ نبی پاک نے پھر تعارف کرایا، ایک ایک کا تعارف کرایا، ایک ایک کا آخرت میں مقام بتایا، ایک ایک کا حشر میں درجہ بتایا۔ حضور پاک فرمانے لگے آؤ تمہیں بتاؤں جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ ان کا نانا بہتر وہ ہے جس کا کلمہ تم نے پڑھ کے محمد الرسول اللہ کو اپنے ایمان کا حصہ مانا۔ وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، ان کی نانی اماں بہتر اس دھرتی پہ وہ نانی ہے جس کو تم ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کے نام سے جانتے ہو رضی اللہ عنہا، و امہما فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ماں کو تو تم جانتے ہو، نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ان کے ابا کو جانتے ہو، و ابوہما علی بن ابی طالب، ان کے
والد مکرم ان کے ابا جان حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، وَأَمُّهُمَا، اور ان کے چچا کو اگر آپ نے تعارف پہ رکھنا ہے جعفر بن ابی طالب، حضرت جعفر طیار حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی حضرت امام حسن امام حسین کے چچا ہے، وَأَمَّتُهُمَا، اور ان کی پھوپھی کو تم جانتے ہو ام ہانی بنت ابی طالب، ام ہانی جن کا نام سیدہ فاختہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، یہ بہن جسے ام ہانی کہتے ہیں حضور پاک نے فرمایا وہ ان کی پھوپھی ہے، دنیا میں تمام پھوپھیوں سے اعلیٰ پھوپھی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَقَالُهُمَ الْقَاسِمِ، ان کے ماموں میرے پہلے فرزند حضرت قاسم ہے، قاسم ان کا ماموں ہے، حسن حسین ان کے بھانجے ہیں، ابن رسول اللہ ان کا ماموں اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند اور چمد ہے۔ وَقَالَتُهُمَا، ان کی خالائیں دیکھ رہی ہو زینب و رقیہ و ام کلثوم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر آپ نے ان کی خالاؤں کو دیکھنا ہو زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم۔ میرے دوستو حضرت حسن اور حسین کے پورے سلسلہ نسب کا فلی اسکیچ کھینچا ہے، فلی نقشہ کھینچا ہے نبی پاک علیہ السلام نے۔ پہلے ان کی فضیلت بتائی، پھر ان سے رشتہ داری بتائی، پھر ان کے درجے میں تعارف بتایا۔ سوال بھی چار تھے تو رتبے بھی چوتھے نمبر پہ، ان کا اخروی درجہ، قیامت کا درجہ، آخرت کا درجہ، جنت میں مقام و مرتبہ، حیثیت و ویلیو نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی۔ حضور پاک فرمانے لگے جدہما فی الجنہ، ان کی نانی نانا بھی جنت کے مستحق ہیں، وابوہما فی الجنہ، ان کی اماں ابا بھی جنت میں رہنے والے ہیں، جدتہما فی الجنہ، خدیجہ بھی جنتی ہے، امہما فی الجنہ، فاطمہ بھی جنتی ہے، وامہما فی الجنہ، ان کے چاچو بھی جنتی ہیں، وامتہما فی الجنہ، ان کی پھوپھی بھی جنتی ہے، وخالاتہما، ان کی تمام خالائیں فی الجنہ، جنت میں رہنے والی ہے، وآلہما فی الجنہ، اور ان کے ماموں بھی جنت میں رہنے والے ہیں، وہما فی الجنہ، یہ دونوں بھی جنتی ہیں، وأختہما فی الجنہ، اور ان کی بہنیں بھی جنتی ہیں۔ یہ موجم الاوسط امام طبرانی المتوفى 360 ہجری باب المیم اٹھائیں، صفحہ 179 اٹھائیں، من اسمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باب اٹھائیں، اور اس کی جلدوں کے حساب سے آئیں تو جلد نمبر 6 کا صفحہ 298 اٹھائیں، رقم الحدیث 6462، دار الحرمین القاہرہ مصر سے چھپی۔ میں نے اس کے اسکٹ آپ کے سامنے اس بنیاد پہ لیا تاکہ میں اس بات کو مدلل مبرہن کر پاؤں کہ ہم حسین کو ادھورا نہیں مانتے، پورا مانتے۔ حضرت حسین کا فلی تھا، جزاک اللہ، حضرت حسین کا فلی انٹروڈکشن، مکمل تعارف بتانا چاہیے، ادھورا نہیں۔ یاد رکھیں اگر یہ روایت حدیث جو نبی کے گھر سے آئی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بندے، حضرت عباس کے بیٹے، حضور پاک کے چچا کے بیٹے، اور حضرت لبابہ بنت حارث ام الفضل حضور پاک کی چچی کے بیٹے۔ ام الفضل وہ ہے، مولا علی قاری نے لکھا ہے وہی اول اسلمت فی الاسلام بعد خدیجہ، فرمایا اس دھرتی پہ سب سے پہلے ایمان عورتوں میں حضرت خدیجہ لائی ہیں، پھر عبداللہ ابن عباس کی اماں لائی۔ یہ پیغمبر کے اس گھرانے سے نبی پاک کی مرفوع، نبی پاک کی متصل روایت، نبی پاک کی صحیح روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ہم اسے بیان کریں، یقین مانے جھوٹے مذہب کا سر کٹ جائے جس میں نبی پاک کی بیٹیاں بھی ثابت، نبی کے بیٹے بھی ثابت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان ثابت، اور حضرت حسن اور حسین کی سیرت بیان کرنی ہے، نبی پاک کی اس ترتیب پر بیان کریں۔ خدا کی قسم سچے مذہب کو مزید 4 چاند لگے۔ آج ہم ترتیب نبوی پہ سیرت بیان کرنے والے ہو جائیں، رسول اللہ کے طرز پہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی سیرت و کردار تعارف کو بیان کرنا ہو جائے، خدا کی قسم مسئلہ نکھر کے واضح ہے۔
میرے دوستو توجہ رکھنا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن 4 ہجری 3 شعبان المعظم، ایک روایت سن 5 ہجری 4 رم شعبان المعظم کو پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 سال کا عرصہ گزارا۔ اس 7 سال کے عرصے میں بچپن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نبی پاک کی گود میں گزرا ہے، نبی پاک کے پیار میں گزرا ہے۔ حضرت رسول اللہ نے خود گھٹی دی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے خود نام رکھا ہے، رسول اللہ نے ان کا عقیقہ خود فرمایا ہے۔ یہ سب کچھ کر کے ان کو محبت، پیار، شفقت کی دعائیں دی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی فرمایا، مستدرک میں روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، فرمایا اللہم انی احبہما، اللہ مجھے ان دونوں سے پیار ہے، فاحبہما، آپ بھی ان سے پیار کریں، واحب من یحبہما، اور جو ان سے پیار رکھے اللہ تو ان سے بھی پیار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑی شفقت کا معاملہ فرمایا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل رأس الحسن والحسین، حضرت یعلا بن مرہ السقفی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت حسن اور حسین کو نبی پاک قریب کر کے ان کے سر مبارک کو چوما کرتے، ان سے خوشبو سونگا کرتے۔ بڑا پیار نبی پاک علیہ السلام کا، اور حضور پاک علیہ السلام ان کی بیماری پر پریشان ہو جاتے، ان کی خوشی پر خوش ہو جاتے، اور حدیث پاک موجود ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو ہریرہ راوی مستدرک میں امام حاکم نے ذکر کیجئے، فرمایا انا سلم لمن سالمکم وانا حرب لمن حاربکم، لوگو ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو محمدی پیغام محبت ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنے والوں کو نبوت کی طرف سے اعلان جنگ۔ میرے دوستو ایسے ہم نے یزیدیت مرد آباد نہیں کہا، ایسے حضرت حسین کے قاتلین پہ ہم لعنت نہیں کرتے، ایسے ان سے نفرین کا اظہار نہیں ہے، اس کے پیچھے یہ پوری ترتیبیں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی کی شفقت یوں چلتی رہی۔ جب نبی پاک دنیا سے رخصت ہوئے، کئی احادیث ہیں جو حضرت حسین نے نبی پاک سے سیکھ کر حفظ کر لی تھے، کئی روایات ہیں، اور نبی پاک کے وفات کے بعد اپنی والدہ اور اپنے والد سے سیکھا، کئی روایات سیکھی ہیں۔ اس فقیر نے سیرت حسین پر جو لکھا ہے، میں نے کوئی 150 کے لگ بھگ مرویات امام الحسین تلاش کی ہیں، جو 150 احادیثیں وہ ہیں جو ڈائریکٹ حضرت حسین اپنے نانا جان سے روایت فرماتے ہیں۔ یہ میری تلاش ہے، اس کے علاوہ بہت سے اور بھی ہوں گے جو شاید ہماری نظر تک نہ گئے ہوں۔ میں نے سیرت حسین پر جو کتاب چا لکھا، اس میں تقریباً کوئی 40 کے لگ بھگ وہ ڈائریکٹ مرویات ذکر کی جو حضرت امام حسین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ اگر آپ کی توجہ قائم ہو تو میں 2-4 چند حدیثیں آپ کو وہ سنانے لگا ہوں جو حضرت حسین کے کانوں نے ڈائریکٹ نانا جان سے سنے۔ توجہ ہے؟ وہ اندر والوں کی توجہ ہے؟ سب کی ہے؟ آواز تو آ رہی ہے نا؟ شروع میں مجھے کہا کہ آواز نہیں آتی، آ رہی ہے؟ جزاک اللہ۔ توجہ، حضرت سکینہ بنت امام الحسین غازی کربلا، حضرت حسین کی بیٹی حضرت سکینہ جو کربلا کی غازیہ ہے، حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں، مسند الحاشمیین میں، مسند اہل بیت میں حضرت امام حسین کی 9 روایات ذکر کی ہیں۔ اس میں ایک روایت حضرت سکینہ اپنے والد حضرت حسین کی روایت کرتی ہے کہ میرے ابا جان نے مجھے یہ حدیث سنائی، اور حضور پاک علیہ السلام نے حضور پاک کا فرمان ہمیں ہمارے ابا نے یوں سنایا، فرمایا حضرت حسین نے میں نے اپنے نانا جان سے یہ حدیث پاک سنی ہے، حضور پاک نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو تمہارا اسلام اللہ کے ہاں پیارا ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہارا مذہب اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو جائے، اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خوبصورت کر لو، من حسن اسلام المرء، تمہارا اسلام پیارا ہوگا
ترکہ ما لا یعنی، تمہارے کردار میں، تمہارے اعمال میں، تمہارے اقوال میں، تمہارے بود و باش میں، تمہارے لیونگ اسٹائل میں، تمہارے زندگی گزارنے میں ہر وہ کام شامل ہو جس سے اللہ راضی اور رسول اللہ راضی. ہر وہ کام چھوڑ دو جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہ ہو اور وہ فضول کا. فرمایا فضولیات کو، بے فائدہ چیزوں کو، لایانی باتوں کو، لغو معاملات کو تم اپنی زندگیوں سے نکال لو، اللہ اپنی محبت تمہارے اسلام میں ڈال دے. یہ فرمان متصل سند کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ سکینہ غازیہ کربلا کے واسطے سے امت مسلمہ کو ملی. اور آئیے ایک اور روایت. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سوالی کا حق بتایا. اپنے نانا جان سے پوچھا کہ کوئی مستحق ہو جسے ضرورت ہو، وہ ضرورت مند ہو اور وہ اپنی ضرورت کے لیے آئے، سوال کرنے آئے، اسے دینا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی نکتہ چینی کرنی چاہیے. مثلا کوئی سوالی ہے، وہ آپ کے پاس سوال کرنے آ رہا ہے، کسی نے راہ جاتے اسے گھوڑا دے دیا تو گھوڑے پہ چڑھ کے آیا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ تیرے کو تو گھوڑا ہے، تو میرے تو منگنا ہے، یہ نہیں کہیں گے. اگر وہ واقعی مستحق ہے، ہو سکتا ہے کسی نے ویسے دیا ہو. تو اس زمانے میں گھوڑا بڑی چیز ہوتی تھی. آج کے زمانے میں کوئی کار بڑی چیز دیکھ لے، کوئی لینڈ کروزر دیکھ لے، ہو سکتا ہے کسی نے اس کو ویسے لفٹ دیا وہ اس پہ آیا ہو، لیکن اگر وہ ضرورت مند ہے تو اسے دینا چاہیے. حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین، حضرت حسین کی بیٹی، یہ بھی غازی کربلا ہے. امام زین العابدین یہ بھی غازی کربلا ہے. یہ دونوں بہن بھائی اپنے والد حضرت حسین ابن علی سے اپنے حضرت حسین کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نقل کرتے ہیں. حضرت حسین نے بتایا، اے لوگو ہمارے نانا جان نے ہمیں بتایا، للسائل حق وَإِن جَاءَ عَلَى فَرَسٍ، کوئی سوال کرنے آئے اس کو سوال کا حق ہے اگرچہ گھوڑے پہ سوار ہو گیا. کہ فرمان عالی شان امت کو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امت کو حضرت حسین اور خاندان حسین کے واسطے سے ملا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، امام صحابہ، امام اسلام، امام اسلام. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کئی احادیث اپنے نانا جان سے یاد بھی کر چکے تھے، سیکھ بھی چکے تھے. عمر کل 7 سال کا وقت گزارا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران حضرت امام حسین کی شہادت کی پیشن گوئی بھی دی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ، ام المؤمنین، مسلمان مؤمنین کی اماں جان، اسلامی اماں جان، حضرت ام سلمہ کے گھر میں یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی تھی. اس کو مشکات میں بھی روایت کیا ہے، باقی کتب احادیث میں بھی یہ روایت موجود ہے. امام حسنی نے مجموع الزوائد میں اس پر پوری تفصیل ذکر کی ہے. وہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت ام سلمہ کو فرمایا، ام سلمہ میں کمرے میں سو رہا ہوں، خیال کرنا میری نیند کا. حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بہت اچھا، آپ نیند میں محو استراحت ہو جائیں، میں آپ کی نیند کا ہر صورت خیال رکھوں گی، کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے آپ کی نیند میں خلل آئے. حضور پاک علیہ السلام سونے تشریف لے گئے، حضرت رسول اللہ سو گئے. حضرت ام سلمہ باہر میں صحن میں بیٹھ کے معمول کے کاموں میں گھر کی صفائی میں شامل ہو گئی، لیکن ایسی ترتیب سے جس سے کوئی شور و غوغا نہ ہو، جس سے کوئی نبوت کے نیند میں خلل نہ آئے، آرام میں رکھنا نہ پڑے. اسی اسنا میں وہ فرماتی ہے، میں تھوڑا کمرے میں بھی جاتی، سائڈ سے نکل کے صحن میں بھی آتی، پھر یوں صفائیاں کر رہی تھی. اچانک میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ
वसल्लम के रोने की आवाज आई। मैं बड़ी हैरान हुई। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो अभी अपने कमरे में तशरीफ ले गए, मैं इस्तिराहत थे, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम नींद में थे, हुज़ूर पाक आराम में थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये रोने की बातें क्या है, कहती है मैं कमरे के करीब आई, मैं हैरान हो गया, कमरे की कुंडी में हैरान हो गई, कमरे की कुंडी भी खुली हुई है, हालांकि कुंडी तो बंद थी। मैंने करीब से देखा तो इमाम हुसैन नबी पाक की गोद में है, हुज़ूर पाक ने इनको सीने से लगाया है, नबी पाक अलैहिस्सलाम इनको चूम भी रहे हैं, पैगंबर इनसे बात करके रो भी रहे हैं। कहती है मैं हैरान हुई, ये बच्चा कैसे आया, कुंडी कैसे खुली, हुज़ूर पाक की नींद में आ गया। मैंने अपनी सफाई पेश करना शुरू की, मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह आपको किसने रुलाया, खुदा की कसम मेरा इसमें कोई मामला शामिल नहीं है, मैंने तो एहतियात दर एहतियात की थी, मैंने तो कुंडी का ख्याल किया था, पता नहीं बच्चा कैसे आया, आपकी नींद के मामले में खलल कैसे आया मुझे नहीं पता। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है हज़रत पाक ने बड़ी तसल्ली का हाथ उठाया, मुझे फरमाया उम्मे सलमा आपके खलल की बात नहीं है, आपने मेरी नींद का ख्याल रखा। जिब्राईल अमीन आया, इसने मेरे नवासे के लिए कुंडी खोली, ये अंदर आया। हज़रत पाक से पूछा या रसूल अल्लाह आप रो किस रहे हैं, फरमाया रो इसलिए रहा हूँ कि जिब्राईल ने ये बात बताई है इन नबरिल हुसैन से युक्तल, मेरा बेटा हुसैन इब्न अली शहीद किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने जिब्राईल से बात सुनी, फलम अमलिकु ऐनाया, मैं अपनी आंखों पे रोने में काबू न रख सका, फफाज़त ऐनाया, मेरी आंखों ने आंसू बहाना, पानी बहाना शुरू कर दिया, मैं इस बात पे रोया। जिब्राईल अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर आप चाहते हैं तो मैं वहां की मिट्टी आपको दिखा दूं जिस मिट्टी पर इस आपके नवासे को शहीद किया जाएगा। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है ये बात करके नबुव्वत ने एक शीशी पेश की, हाथ से उठा के मुझे दी और फरमाया ए उम्मे सलमा रख ले, ये वहां की मिट्टी है। मैं कहता हूं ये तो नबी पाक ने पेशन गोई पहले दी थी, ये इत्तेफाकी नहीं है। हाँ ये और बात है कि ये ब्लैक पेपर था, किन किन जालिमों ने अपने नाम इस जहामी कागज पे लिखवाने, किन किन बेईमानीन ने अपने आप को इस रास्ते पे डालना है, किस किस ने अपना मुंह काला करवाना है, किस किस ने अपना नाम अमाल स्याह करवाना है, किस ने अपनी नेकियों को जला के तारीख करवाना है। आए वो हुसैन के कातिलीन में या मदद करने वालों में अपने नाम को दर्ज करा। पेशन गोई तो पहले आ गई थी। मैंने शुरू में हदीस से पाक शुरू यहाँ से की, अशद्दुन नासि बलाअन अल अंबिया थुम्मल अमसल फल अमसल, जितना बड़ा रुतबा उतना बड़ा इम्तिहान। सबसे बड़ा रुतबा अंबिया में हमारे पाक पैगंबर का है या नहीं है, बोलिए, तो इम्तिहान भी उतना बड़ा। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन की पेशन गोई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बताई है। मैं इस पर एक जुमला कहा करता हूँ कि ये हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में भी तो ये हो सकता था, अल्लाह ने वहां नहीं कराया, किसी और बीवी के घर में भी हो सकता था, हजरत उम्मे सलमा के घर में क्यों गया? वजह जब नबी पाक को एक चीज चुन के दी गई तो इसमें भी कोई हिकमत, तो जहां इंसानी अकल पहुंच सके वहां मैं जुमला कहता हूँ, ठीक है तो अल्लाह की तरफ से है, गलत है तो अल्लाह माफ फरमाए। हो सकता है नबी पाक को बात बता दी गई हो कि जब वाक़या करबो बला होगा, इमाम आली मकाम की शहादत होगी, उस वक्त आपकी तमाम बीवियां दुनिया से रुखसत हो चुकी होंगी, अगर कोई बाकी होगी तो उम्मे सलमा। हज़रत उम्मे सलमा उस वक्त इस धरती पर मौजूद थी। सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मुमिनीन को हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही शीशी अता फरमाई। मेरे दोस्तों हज़रत रसूलुल्लाह की ये बात सिर्फ हज़रत उम्मे सलमा पे नहीं है बताना, ये हज़रत अली को भी बताया। नजीह हज़रमी रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े ताबी हज़रत अली के साथी हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा के साथ मुशाजरात में भी शरीक रहे। इनकी रिवायत मुत्तसिल मरफू मौजूद है हज़रत अली तक। मजमू ज़वाइद इमाम इब्न हजर हैसमी अल-मुतवफ़्फ़ा 808 रहमहुल्लाह इसको नकल फरमाते हैं कि जिस वक्त सिफ़ीन की जंग से जाने का या आने का मंजर हुआ,
حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ نجی حضرمی تھے. جب فرات سے گزرنے لگے، دریائے فرات عراق کا مشہور ترین دریا، وہاں سے گزرنے لگے تو نجی حضرمی کو دور سے حضرت علی نے آواز دے کر فرمایا کہ یہاں رک جاؤ. وہ رکے تو فرات کے پانی کے تک کر حضرت علی فرمانے لگے مجھے میرے پاک نبی نے پیشن گوئی دی تھی، اس کے ارد گرد میرے بیٹے کا خون ہو. کیا یہ گھر تک پتہ ہو، ماؤں اور نانیاں تک پتہ ہو، حضرت حسین اس سے لا علم ہو سکتا ہے؟ کیسی بات ہے؟ حضرت حسین کو بھی پتہ تھا رب کریم نے مجھے شہادت سے دنیا سے اٹھانا ہے، لیکن حضرت حسین نزل میں وہ صبر فرمایا جس صبر کرنے پر دنیا کا دل دہل. ابھی یہ جملہ فرما رہے تھے نا کہ کچھ لوگوں کے سر مبارک کو رکھا ہی اس لیے جاتا ہے. یقین مانیے مجھے ایک شعر یاد آیا بشر بن مراق کا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ فرد بنائے ہیں کھانے پینے کی پلیٹوں کے لیے، اور کچھ فرد بنائے ہیں تلوار نیزوں اور میدانوں. رجال لقصبۃ و سریر، کچھ لوگ ہیں جو صرف کھانے کے لیے زندہ ہے، اور کچھ وہ ہیں جو میدان کارزار کو گرمانے کے لیے زندہ ہے. میرے دوستو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح معاملہ حضرت حسین کے ساتھ گزرا. حضرت حسین دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابو بکر کا دور آیا. سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حدیث پاک موجود ہے. آپ اٹھائیے مسند احمد، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کا دور تھا. حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت حسن اور حسین نہایت کم سنی کی عمر، 7.5 اور 8 سال کی عمر، 8.5 سال کی عمر، دونوں بھائی اسی کے لگ بھگ. لیکن حضرت ابو بکر کا پیار ان کے ساتھ ہے. ایک مرتبہ حضرت علی کے ساتھ ہی جانے لگے. امام احمد فرماتے ہیں حضرت ابو بکر نے حضرت حسن اور حسین کو دیکھا، حضرت حسین کو حضرت علی نے اٹھایا اور حضرت حسن کو حضرت ابو بکر نے اٹھایا اور فرمایا بے ابی شبہت النبی، اے علی میرے ماں باپ اس پہ قربان ہو، واقعی یہ رسول اللہ کے مشابہ ہے. صغر سنی تھی، پیار کا زمانہ بچپنے والا رہا. یہ وقت حضرت ابو بکر کا 2.5 سال کا زمانہ خلافت کا رہا. 2.5 سال کے زمانے میں خلافت کے معاملات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے ہیں. اس کے بعد زمانہ حضرت ابو بکر کا آیا ہے، دور فاروقی ہے، دور خلافت عمر ہے. 12 سال، ایک روایت میں 10 سال کا زمانہ حضرت عمر فاروق کا حضرت حسین نے گزارا. اگر عمر حضرت ابو بکر کے دور میں 7 ہے تو 2.5 سال کے بعد 9.5 پونے 10 سال ہے. پھر وہاں سے 10 سال حضرت عمر. جب حضرت عمر کا دور آیا حضرت حسین بل کر جوان ہو چکے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت حسین عملی کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں. تو اس زمانے میں فتوحات ہوئی، مسلمانوں پر مال کی فراوانی ہوئی. تو حضرت عمر نے ہر صحابی کا رتبہ دیکھا، مقام اور مرتبہ دیکھا، درجہ حیثیت دیکھی. اس کا وظیفہ سالانہ بیت المال سے گویا ایک اسکالرشپ، ایک حکومتی وظیفہ حضرت عمر کے دور میں جاری ہوا. سب سے بڑا وظیفہ ان لوگوں کا تھا جو بدریین کہلاتے تھے. بدریین کا معنی جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ پہلی جنگ میں اپنی جان، اپنے مال، اپنے وقت کو پیش کیا تھا. پھر اس طرح عہد والوں کا، پھر اس طرح چلتے چلتے یوں فتح مکہ والوں کا، بیت رضوان والوں کا وظائف ہوتے تھے. پھر بعد میں آ کے ان کے باقیوں کے وظیفوں کی کمی میں ترتیب چلتی تھی. حضرت حسن اور حسین بدریین میں نہیں ہے، عہد والوں میں نہیں ہے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے معاملات یہاں نہیں ہے. لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر نے جہاں باقیوں کا فیصلہ کیا، سب سے بڑا وظیفہ بدریین کا تھا. تو حضور پاک کے ان کواسوں کو بھی جو وظیفہ ملتا وہ بدری صحابہ کے برابر ملتا. ان کا رتبہ دیکھ. یہ حضرت عمر کا پیار تھا، حضرت عمر کی محبت تھی، خلافت فاروقی کا فیصلہ تھا، ان کا اکرام ہوا کرتا تھا. یہ کیوں بیان نہیں کیا جاتا؟ یہ بھی تو حضرت حسین کی زندگی ہے. اچھا آگے چلے. حضرت حسین جوان ہے. اب جوان ہوتے وقت والد کو شادی کی فکر ہے، تو یہ فکر حضرت عمر سے شیئر کی ہے. حضرت عمر نے حضرت حسین کے لیے رشتے کا انتخاب کیا.
یزدجر کی 3 بیٹیاں ایران سے گرفتار ہو کر آئیں، تینوں نے اسلام قبول کیا، اسلام ان کے دل میں گھر کر گیا، تو شہزادیاں شہزادوں کے عقد میں آئی ہیں، یہ بھی تو بتایا۔ شہر بانو، ایک بیٹی کا ذکر، دونوں بیٹیوں باقیوں کو چھوڑ دیں، کیوں؟ اگر بتا دیا جائے کہ باقی 2 بہنوں کا نکاح کن سے ہوا، ان کی اولادیں اور حضرت حسین کی اولادیں آپس میں خالازاد بھائی بہن ہوں گے، لہذا نہ بتائیں۔ شہر بانو کا حضرت حسین کو رشتہ حضرت عمر نے دیا، اور ایک بیٹی یزدجا کی ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن کو ملی، اور ایک بیٹی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو ملی۔ ابو بکر کے پوتے، عمر کے پوتے، علی کے پوتے آپس میں خالہ جی کی اولاد بنتے ہیں۔ یار پورا سلسلہ نسب ہے ان کی جوان۔ امام زین العابدین کے لیے تو حضرت عمر کی بہو کا گھر خالہ جی کا گھر تھا، امام زین العابدین کے لیے تو حضرت ابو بکر کی بہو کا گھر خالہ جی کا گھر تھا۔ تو جو کہا جاتا ہے تیرا کو خالہ جی کا گھر ہے، یہ کیوں کہتے ہیں کہ خالہ جی کے گھر سے تو محبت ملتی ہے نا، خالہ تو ماں کی مثل ہے نا، جیسے چاچو باپ کی مثل ہے، بکر کی بہو کا گھر خالہ جی کا گھر تھا۔ تو جو کہا جاتا ہے تیرا کو خالہ جی کا گھر ہے، یہ کیوں کہتے ہیں کہ خالہ جی کے گھر سے تو محبت ملتی ہے نا، خالہ تو ماں کی مثل ہے، جیسے چاچو باپ کی مثل ہے، ام الرجل سلو ابی ہے، تو خالہ ماں کی مثل ہے نا، خالہ سے تو پیار ہے، کتنی محبت ملتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ بھی تو ان کی خالہ جی کا گھر تھا امام زین العابدین کی، یہ بھی تو بتا دیا جائے۔ اور سنیں، ذہن میں رکھے، توجہ، دور میں کسی بہن کی شادی ہو اور اس کی دوسری بہن قریب میں اس کی بھی شادی ہو جائے، تو ماں باپ کے گھر آنا تو دور رہا، بہنیں ایک دوسرے کو مل کے اپنا پیار حاصل کر لیتی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کی اماں حضرت حسین کی بیوی کی بہن کا گھر تو حضرت عمر کا گھر ہے، ابو بکر کا گھر ہے، یہاں پیار اور آنا جانا۔ میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین کا رشتہ کرایا اور حضرت علی نے قبول فرمایا۔ اگر خلافت عمر نعوذ باللہ غاصبہ خلافت تھی، حضرت عمر کے ساتھ جو تم نے جھوٹ حلال کی باتیں عام طور پہ جھوٹے مذہب سے سن رکھی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ نے نعوذ باللہ یوں لات ماری، حضرت فاطمہ کا جو ہے نا بیٹا وہ پیٹ میں تھا وہ ساکت ہو گیا، انہوں نے دروازے علی کو آگ لگائی، اگر ایسی باتیں ہوتی تو ایسے دشمن کے گھر سے رشتے قبول کیے جاتے ہیں؟ عجیب معاملہ، عجیب باتیں۔ اگر کوئی حضرت فاطمہ پہ یہ بولے تو حضرت فاطمہ پہ نہیں بول رہا، وہ صرف حضرت عمر پہ نہیں بول رہا، یہ تو علی پہ بول رہا ہے۔ لا فتح الا علی ولا سیف الا ذو الفقار، جوانوں میں جوان حضرت علی، تلواروں میں بڑھ کے تلوار ذو الفقار، جو اس تلوار کا مالک وہ خاموش کیسے اپنی عزت کے اوپر بات آنے پر بھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو حضرت عمر کے دور میں رشتہ قبول ہوا اور کائنات میں اس رشتے کا ڈنکا بجائے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، حضرت امام زین العابدین اس رشتے کے نتیجے میں دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ شہر بانو کے بیٹے حضرت حسین کے بیٹے غازی کربلا میدان کربلا میں مردوں میں اکیلے سلامت رہے۔ آج نسل حسینی جو امام زین العابدین کے واسطے سے دنیا میں موجود ہے، سادات کی نسل کو ہم آج بھی سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ امام حسین کے بعد امام زین العابدین ہے۔ اور اس رشتے کا انتخاب عمر فاروق، یہ بھی تو دیکھا ہے کہ عمر فاروق کے انتخاب پر وہ رشتہ آج سادات کی شکل میں دنیا میں موجود۔ میرے دوستو توجہ رکھو، حضرت عمر کے دور میں شادیاں بھی ہوئی، اولاد بھی ہوئی، پھر دور آتا ہے دور عثمانی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا دور ہے، دور حسینی، دور عثمانی میں بھی حضرت حسین کا کردار ہے۔ افریقہ کی فتح حضرت حسن اور حسین حضرت عثمان کی زیر نگرانی فوج میں شامل، طرابلس کی فتح
حضرت حسن اور حسین حضرت عثمان کی زیر نگرانی وہاں طرابلس کی فتح میں شامل، قبرستان کی فتح حضرت امام حسن اور حسین حضرت عثمان کی زیر نگرانی قبرستان کی فتح میں شامل، اور اسی طرح بحر قاہل کو کراس کر کے ریڈ سی کے پاس آ کے باسفورس کو کراس کر کے قسطنطنیہ پہ حملہ کر کے حضرت عثمان کے دور میں حضرت معاویہ کا کردار ہے، حضرت معاویہ نے بحری بیڑا بنا کے کیسر روم سے آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے اس کو جواب دیا تھا۔ ان کا بیڑا پتہ نہیں کتنے ہزاروں کشتیوں پہ مشتمل تھا، جنہوں نے ہرقل کیسر روم کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا تھا، اس میں حضرت عثمان کی قیادت شامل تھی، امام حسن اور امام حسین اس میں شامل تھے، امام حسن اور حسین کی شمولیت، حضرت امام حسین کی اس فوج میں شمولیت جو فوج حضرت عثمان نے بھیجی ہو اس میں سب گئے ہیں۔ میں نے ان آنکھوں سے یورپ کے اندر جا کے استنبول اللہ آپ کو لے جائے، اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ایشین سائیڈ ہے، ایک حصہ یورپن سائیڈ ہے، جو ایشین سائیڈ ہے اور یورپن سائیڈ ہے اس کے درمیان ایک سمندر ہے جسے باسفورس کہتے ہیں، باسفورس کے سمندر کو کراس کرو آپ یورپ پہ آ جاتے ہو، اس لیے استنبول کو گیٹ آف یورپ کہتے ہیں، اس کا آدھا حصہ ایشیا میں ہے، آدھا حصہ یورپ میں ہے۔ امام حسن اور حسین بھی گئے ہیں، حضرت ابو ام حرام بنت ملحان بھی گئی ہے، ابو ایوب انصاری میزبان پیغمبر بھی گئے ہیں، اس نے شہادت کیا ہے، بر اعظم ایشیا سے نکل کے بر اعظم یورپ تک گئے ہیں۔ آج کی یورپن سائٹ میں ترکی استنبول میں میزبان رسول حضرت خالد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک موجود ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ بات وصیت میں لکھی تھی کہ اگر میں اس راستے میں فوت ہو جاؤں، آج میرا 80 سال کا زمانہ عمر کا پورا ہو رہا ہے، تو تم مجھے اتنا قریب دفن نہ کرنا بلکہ دشمن کے قلعے کے قریب جانا، دشمن کے مورچوں کے قریب جانا، دشمن کے ٹھکانوں کے قریب جانا، دشمن کے قریب جا کر مجھے جتنا دور ہو سکے وہیں پر جا کر دفن کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی اس حدیث میں شامل ہو جاؤں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جب کوئی آدمی اللہ کے راستے میں فوت ہو جائے تو اللہ کے راستے میں جو فوت ہوتا ہے، جس گھر سے وہ چلا ہے، جہاں پر فوت ہوا ہے، اس پورے اسپیس کو، اس پورے فاصلے کو، اس پوری گنجائش کو، اس پوری مسافت کو اللہ تعالیٰ ایک بے جوڑ موتی کے محل میں بدل کے اس بندے کو عطا فرمائیں گے کہ تو نے اتنا بڑا فخر اللہ کے لیے کیا۔ ساری گئے تھے، اسی لشکر میں حضرت حسن بھی شامل ہے، حضرت حسین بھی، اور یہ دور عثمانی ہے۔ میرے دوستو یہ بیان کیوں نہیں کیا جاتا کہ امام حسین نے تو بر اعظم بھی کراس کیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خلافت عثمانیہ میں اسلام کی جھنڈے گاڑ دیے۔ اس کے بعد دور حیدری ہے، وہ تو والد کا ہی دور ہے، اس پر تو دوسری رائے ہی نہیں ہے، باپ کا بز بن کے بیٹے رہتے ہیں۔ پھر دور معاویہ ہے، جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگوں کے بعد حضرت امام حسن کا دور آیا تو بیٹے نے جا کے صلح کی ہے، اور وہ صلح حضرت معاویہ سے کی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح ہو گئی، امام حسن نے صلح رکھی، امام حسین نے صلح رکھی، آخر وقت تک صلح رکھی۔ یہ بھی تو کردار حسنی، کردار حسینی ہے۔ حضرت حسن دنیا سے رخصت ہو گئے، امام حسین نے تب بھی صلح رکھی۔ دور یزید میں ٹکرائے ہیں، ٹکرانے کا حق ہو۔ دور معاویہ تک تو پیار رہا، صلح رہی، تعلق رہا، عقیدت رہی، یگانگت رہی، احترام رہا، اکرام و مقام و مرتبہ رہا۔ اسے بھی تو بتایا جائے، یہ بھی تو کردار حسینی ہے کہ ابو بکر کے دور میں، عمر و عثمان کے دور میں، حیدر و معاویہ کے دور میں حضرت حسین کا ایک کردار ہے، یہاں تک رہے ہیں، ان کے جنگوں میں شامل، وظائف کی وصولی میں شامل، حکومتی معاملات کی تعین میں شامل، باقی تمام معاملات میں حضرت حسین نے زندگی گزاری ہے۔ یہ تقریباً
50 साल का जमाना बनता है। हजरत हुसैन ऐसे रहे। इमाम हसन जब हजरत मुआविया से सुलह करके कूफा वापस आए तो कूफा में आके हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से सुलह की वापसी के बाद कूफा वालों ने इमाम हसन के साथ क्या किया? कूफा के वो लोग जो अली अली करते थे उन्होंने हजरत हसन पे नेज़े का वार किया, इनकी रान में मारा और अमीरुल मुमिनीन की जगह कहा मुज़िल्लुल मुमिनीन, तूने तो मोमिनों को जिल्लत दे दी, तूने तो हमारी नाक कटवा दी, तूने मुआविया से सुलह की। हजरत हसन ने सुलह नहीं छोड़ी, कूफा छोड़ा, सुलह नहीं छोड़ी, कूफी छोड़े, सुलह नहीं छोड़ी, इराकी छोड़े, सुलह नहीं छोड़ी, ये अली अली करने वालों को छोड़ा। कूफा से खुद भी हिजरत की, अपने भाई हजरत हुसैन को भी हिजरत कराई और अपने दोस्त कैस बिन साद बिन उबादा को भी हिजरत कराई। कूफा से चले मक्का आए, मक्का से चले मदीना भी आए, खुदा की कसम फिर मदीना आए, दोबारा कूफियों को पलट के भी नहीं देखा, दोबारा कूफियों के पास इमाम हसन नहीं गए। आप भी अपनी वालिदा हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के कदमों में मदीनतुर रसूल में जन्नतुल बकी में आसूदा खाके आराम फरमाए। इमाम हसन कूफियों की सरिस्त जान गए थे, कूफियों का किरदार जान गए थे, कूफियों की हिडन पिक्चर समझ गए थे, कूफियों का छुपा चेहरा इमाम हसन के सामने था। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु इनके पास नहीं गए। फिर एक वक्त आया, हज़रत इमाम हुसैन को इन जालिमों ने बुलाया, इन जालिमों ने खत लिखे, इन जालिमों ने दावत दी है, इमाम हुसैन को बुलाया है। सहाबा कराम ने अर्ज भी किया, ऐ इमाम हुसैन आप इनके पास जाते हैं, आपके जालिम के साथ इन्होंने क्या किया, आपके भाई के साथ क्या किया? मुज़िल्लुल मुमिनीन कहते उन्हें इन्होंने नेज़ा मारा है। इमाम हुसैन रुक गए, फिर फरमाया हजारों खतूत आ रहे हैं, कहते हमारे पास आए, सुन्नत सिखाएं, दीन सिखाएं, इस्लाम सिखाएं, ईमान सिखाएं, दीन सिखाएं। हुसैन हमारे पास कोई नहीं है, हुसैन हमारा बड़ा कोई नहीं है, ऐ काश आ जाओ, हम पिछली गलतियों का इजाला करेंगे। साहबे कराम को मशवरा हुआ, हज़रत हुसैन को बताया गया पहले नुमाइंदे भेजे, वो क्लैरिफिकेशन कर दे, कंफर्मेशन कर दे, वो ताईद व तौसीक को तासीस कर दे कि इलाका ठीक है, फिर आप सफर करें। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हुमा हज़रत हुसैन के चचाजात है, इन्हें भेजा गया, वो कूफा के में गए। अभी तक इब्न ज़ियाद नहीं आया था कि कूफियों की वफादारी गद्दारी में बदले, अभी ये बेवफा बनने से थोड़ा दिन पहले की बात थी। उन्होंने कंफर्मेशन लेटर लिखा, उन्होंने खत लिख दिया, हालात पुरअमन है, आप आ जाए, ये लोग तो सच्चे हैं, मेरे हाथ पे बैत कर रहे हैं। इमाम हुसैन चले हैं, उधर से एक इब्न ज़ियाद आया है और कूफी बदल गए। मैं बाकी बातों में एक जुमला ये भी कहूं, हो सकता है इन्होंने मुज़िल्लुल मुमिनीन वाला बदला हज़रत हुसैन से लेना था। इन जालिमों ने वही जो हज़रत हसन के साथ किया, वो हज़रत हुसैन के साथ यूं हुआ। इन्होंने बुलाया हज़रत तवज्जो 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 तवज्जो, हज़रत हुसैन को बुलाया। हज़रत हुसैन वहां पहुंचे, जब वहां गए इन लोगों ने यजीद के गवर्नर के आने पे खुद को यजीदी फौज में दाखिल कराया, खुद को इब्न ज़ियादी बनाया। यही सिमर, यही कैस इब्न अशअस, यही बाकी, यही खाली उन्हीं के साथ मिले हैं। मुस्लिम बिन अकील भी शहीद हुए हैं। इमाम हुसैन ने इनसे गिला भी किया, और जालिमो खत तुमने लिखे थे, और जालिमो बुलाया तुमने था, जिन हाथों में कलम थे, जिन हाथों ने बुलाया था, यही हाथ आज तलवार पकड़े हुए, यही हाथ आज नेज़ा पकड़े हुए, यही हाथ आज कमान पकड़े हुए, यही हाथ आज तीर पकड़े हुए हैं। इन हाथों में आज ढाले हैं, इन हाथों में आज तलवारें हैं। और वजह क्या है? और वजह ये दूसरी गद्दार थे, बेवफा थे, बदजुबान थे, बदअहद थे, बदपैमान थे, बदमीसाक थे। इनकी बात एक नहीं थी, बड़ी तौला और बड़ी माशा रखने वाली ये कौम थी। ये फौरन बदले, इन्हें हया न आई। जिसे बुलाया वो बेहतरीन नानी और नाना रखने वाला, जिसे बुलाया बेहतरीन खाला, बेहतरीन मामू रखने वाला, जिसे बुलाया बेहतरीन चचा, बेहतरीन फूफी रखने वाला, जिन्हें बुलाया बेहतरीन अम्मा, बेहतरीन अब्बा रखने वाला, जो नबी की दोस्त पे चल के जमा हुआ, नबी के कंधे पे चल के जमा हुआ, नबी की कमर पे चल के सैर सपाटा किया, वो शख्स जिसने नबी के सीने पे बैठ के अपना बचपन गुजारा, पैगंबर की जात में जिसे प्यार किया, पैगंबर की जात में जिसे मोहब्बत दी, पैगंबर की जात में जिसे अकीदत दी, पैगंबर की जात में जिसने उल्फत दी, पैगंबर की जात में जिसे गले से लगाया, नबी की जात में जिससे प्यार की इंतहा की, नबी की जात में पेशन गोई की थी।
भरोसा रख के फुरात के पानी इन पे बंद करके प्यास से बिलखते हुए इन बच्चों को शहीद किया। खुदा की कसम, आसमान इस पर खून के आंसू है, जमीन इस पर खून के आंसू है। इन्होंने तारीख इस्लामी का वो जुल्म कहाया। अभी खातुन अंबिया को दुनिया से गए हुए आधी सदी नहीं गुजरी थी, इन जालिमों ने आला रसूल को शहीद किया, इन बेईमानों ने आला रसूल को शहीद किया। इन्हीं जालिमों ने एक ही गवर्नर के आने पर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए वफादारी गद्दारी में बदली। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, ये फैसला पहले दिन से था, ये डिसीजन पहले दिन से था। जिब्राइल आए थे उम्मे सलमा के घर में, जिब्राइल ने कुंडी खोली थी हज़रत हुसैन के लिए। उम्मे सलमा के घर में जिब्राइल अमीन ने हज़रत हुसैन की शहादत की बात अल्लाह की तरफ से हुजूर को बताई थी। हुजूर ने उम्मे सलमा को बताई थी, हुजूर ने हज़रत अली को बताई थी। पर कागज साफ था, जिन जालिमों जिन बेईमानों ने अपने नाम लिखवाने थे, यही जालिम उस कागज में अपना नाम लिखवा गए, यही जालिम आकर नाम लिखवा गए। मेरे दोस्तों, रब जिस पर रहमत करे भी वाह वाह रहमत, जब जिस पे लानत करे तो वाह वाह लानत। ये इन्होंने ऐसी लानत अपने मत्थे ली है, ऐसी लानत, यकीन मानिए कयामत तक इन पे लानतें बरसते रहेंगी। अभी मैं कहता हूं कि यजीद था, हुसैन है। 2 पल की बात थी वहां करबला की, और कयामत तक नजराने हुसैन को मिल जाए। मैं जुमला समझाने के लिए कहता हूं, तवज्जो रखो। कुछ लोग कहते हैं हजरत हुसैन अकेले गए, 82-83 आदमी गए, मर्द औरत कुल मिला के, तो सहाबा ने साथ नहीं दिया। नबी के सहाबा तो उस वक्त मौजूद थे, कुछ मक्का रह गए, कुछ मदीना रह गए, नबी के सहाबी नहीं गए। तो इस तरतीब पर वो जोर दरवाजा निकालते हैं नबी के सहाबा पे भौंकने के लिए। मैं आज इन्हें मरकजी जामिया ईदगाह तलगंज से ललकार के एक जुमला कहने लगा, और सहाबा पे बकबक करने वालों के सहाबा हुसैन के साथ नहीं गए, क्या हजरत हुसैन जंग के लिए गए थे? मैं पूछता हूँ। नंबर 2, क्या हजरत हुसैन ने सहाबा को बुलाया था, आप आइए? खुदा की कसम, अगर जंग की बात होती या बुलाने की बात होती, हुसैन के जहां पसीना गिरता नबी के सहाबा वहां खून न गिराते, आप फिर बात करते। लेकिन मैं एक जुमला कहता हूँ, ये 72 तनों में नबी के 12 सहाबा शामिल हैं, ये तुम्हें नजर नहीं आता? आप 72 तनों में सहाबियत ढूंढ लें, नबी के 12 सहाबा, और हर वो सहाबी जिसकी उम्र 60 साल से जायद है। रसूलुल्लाह सन 11 हिजरी को गए, तो उस वक्त अगर सहाबी की 10 साल की उम्र हो, 50 साल लगा, तो 60 साल से तो ऊपर बना। इन्होंने अपनी जानें हजरत हुसैन पे कुर्बान की हैं। ये तो बिला बिन बुलाए यूं कि अभी तो जंग की बात नहीं, ये उन 72 तनों में शामिल है। हजरत हुसैन तो इस्लाह बैन नास के लिए निकले थे, तो बुलाना ही नहीं था। और सुने, सहाबी सारे जो थे वो हजरत हुसैन के साथ थे। लश्कर यजीद, लश्कर इब्न ज़ियाद, लश्कर कूफीयीन 40,000 तक क्यों न हो, एक सहाबी शामिल नहीं, एक सहाबी वहां शामिल नहीं। तो जालिमो तस्वीर का एक रुख दिखाते। अच्छा, मैं एक जुमला और कहता हूं, मैं मानता हूं शिमर जालिम, मैं मानता हूं यजीद जालिम, मैं मानता हूं इब्न ज़ियाद जालिम, लेकिन मिंबर पे बैठने वाला वो खतीब भी जालिम जो शुहदाए करबला का पूरा तारुफ नहीं कराता, वो भी तो जालिम है। तुझे पूरा करबला का तारुफ कराते हुए कौन सी मौत पड़ती है? बड़ी मौतें पड़ती हैं भाई। हजरत हुसैन के इस लश्कर में 21 अफराद अहले बैत के हैं। नाम किनका लिया जाता है? शहजादा अली असगर, शहजादा अली अकबर, हजरत इमाम हुसैन, हजरत गाजी अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह अन्हु। बस 4 निकले ना, पीछे 18 बचे। वो बताते मौत पड़ती है। वो कौन थे? खानदान अहले बैत। भाइयों, इसमें हजरत हुसैन की औलाद भी है, इमाम हसन की औलाद भी है, हजरत अली की औलाद भी है। हजरत अली की 9 बेटे मैदान करबला के शहीद हैं।
آپ کا ذوق تازہ ہے یا تھک گئے ہیں؟ جتنے بیٹھے ذوق تازہ ہے؟ آؤ میں خاندان حیدری کا تعارف کرانے لگا۔ 9 بیٹے ہیں حضرت امام علی کے یہاں پر، نام حضرت حسین ہے، آخر میں شہادت ہے۔ 8 بھائیوں نے حضرت امام حسین پہ جان باری ہے، ان کا تعارف بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ کربلا کا پہلا شہید حضرت علی کا بیٹا محمد الاوسط ابن علی ہے، 72 تنوں میں پہلا تن ہے یہ محمد الاوسط ابن علی، امام حسن و حسین کا بھائی، حضرت علی کا بیٹا ہے، لیکن اماں فاطمہ کی اولاد نہیں ہے، یہ اور بیوی سے۔ اگر اس کا تعارف ہو جائے تو دوسری بیوی جو حضرت علی کی ہے، حضرت حسین کی دوسری اماں کا تعارف کرانا پڑے گا، اور وہ تعارف ہو گیا تو کئی جھوٹے عقیدوں پر زبر پھر جائے گا، چھری پھر جائے گا۔ کیا ہوا؟ کیوں؟ ان کی والدہ کا نام ہے امامہ بنت لقیط، امامہ بنت ابی العاص، لقیط بن ربی۔ یہ کون ہے؟ اماں فاطمہ کی وفات تک تو حضرت علی نے کوئی شادی نہیں، اماں فوت ہوئی، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو۔ علی آپ جیسے بہادر کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ فاطمہ تو دنیا سے جا رہی ہے، تیری جیسی میرے بچوں پہ شفقت کرنے والی مجھے کہاں سے ملے گی؟ بیویوں تو ملیں گی، بس تیری صفات والی کہاں سے ملے گی؟ علی پریشان نہ ہو، میری گودی میں پل کے جوان ہوئی میری بھانجی، میری بڑی بہن زینب کی بڑی بیٹی امامہ بنت ابی العاص، میرے نبی کی وہ بھی نواسی ہے، حضرت فاطمہ کی بھانجی ہے، تو اس سے شادی کر لینا، میری والی صفات ملے گی، میری بچوں کو میرے والا پیار ملے گا۔ حضرت علی نے شادی امامہ سے کی ہے۔ حضرت علی صرف حضور پاک کے نواسوں کا والد نہیں ہے، نواسی کا شوہر بھی ہے۔ بھانجی اور خالہ کو ایک وقت جمع کرنا منع ہے نا، اپنی ایک بیوی فوت ہو جائے تو پھر اس کی بھانجی سے نکاح جائز ہے۔ تو حضرت محمد الاوسط کی ماں امامہ ہے، امامہ حضرت فاطمہ کی بھانجی ہے، یہ کربلا کا پہلا شہید ہے۔ اگر اس کی ماں کا تعارف آئے تو نام آئے گا، نام آئے تو فاطمہ کی بھانجی بتانا پڑے گا، بھانجی آ گئی تو نبی پاک کی بیٹیاں ثابت ہو جائیں۔ یہ تو بتانا نہیں ہے، اس لیے اس شہید کا نام ہی نہیں ہے۔ اشرف شمر ظالم ہے، تو ظالم نہیں ہے، تو اس نام کو پی گیا۔ آ گیا کربلا کا دوسرا شہید حضرت علی کا بیٹا ابو بکر ابن علی، کربلا کا دوسرا شہید، کربلا کا تیسرا شہید حضرت علی کا بیٹا عمر ابن علی، کربلا کا چوتھا شہید حضرت علی کا بیٹا عثمان ابن علی۔ یہ ابو بکر عمر عثمان ابن علی وہ ہیں، البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، اور امام طبری نے تاریخ طبری میں بھی لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شمر ان کی والدہ، ان تینوں بھائیوں کی، حضرت علی کی بیٹی حضرت علی کی بیوی ام البنین فاطمۃ الکلابیہ جن کا نام ہے، کوئی دور کی رشتہ داری بنتی تھی شمر کے ان کے ساتھ، وہ جا کر ابن زیاد سے ان کے لیے امان لایا کہ میرے قومی بھانجے بنتے ہیں اگرچہ علی کے بیٹے، ابو بکر عمر عثمان ابن علی آ جاؤ، تمہیں امان ہے، حسین کے قدم معاف گواہ بن جاؤ۔ انہوں نے یہ خط اٹھا کے شمر کے منہ پہ دے مارا تھا کہ جاؤ اے ظالم، تیرے خون میں بے وفائی پا رہا ہے، تو اپنے خون میں، ہمارے خون میں اپنے بھائی کے ساتھ غداری نہیں ہے، وفاداری، تو غدار ہے، ہم نہیں آتے۔ یہ بھی تو علی کے بیٹے، اور پھر عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، عبید اللہ بن علی، غازی عباس علمدار بن علی، اور امام علی مقام امام حسین ابن علی، 9 بیٹے ہیں کربلا میں حضرت علی کے۔ ان کے خون میں بھی تو خون حیدری ہے، یہ بھی تو اولاد علی ہے، یہ بھی تو اولاد علی آل نبی ہے، ان کا ذکر کیوں نہیں؟ کیوں؟ ان میں نام ابو بکر عمر عثمان ہے، تو پھر بتانا پڑے گا۔ علی کے گھر میں ابو بکر عمر عثمان نام کے بچے کھیلتے تھے، جس گھر میں ابو بکر عمر عثمان نام کے بچے ہوں وہ گھر اہل سنت کے گھر شامل ہو جاتا ہے۔ پہنے تو چھڑ دو، چھڑ دو، حضرت غازی عباس علمدار اور حضرت حسین، بس ظالم تو بھی ظالم، تو بھی ان کا تذکرہ نہیں کرتا۔ اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں ان ناموں کو نکال اور 72 تن پورے کر کے دکھا دو، 72 تن پورے ہوتے ان کے ساتھ ملاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بھی تو خاندان ہے،
کہ سارے یہاں شہید ہیں، یہ سارے میدان کربلا کے راہرو اور حضرت حسین کے اوپر جان قربان کرنے والے ہیں، ان کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے۔ یوں نہیں ہے کہ اس بات کو ماں کا شیر مادر سمجھ کے بندہ پی لے، نہ بابا، ہم نے حضرت حسین کی بات چلائی تھی تو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا مانتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا مان کے اس کو سراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پورا مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے یا نہیں؟ یہ جملہ مجھے ان کا آج بھی ہے، پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پہ نہیں ہے۔ میں بھی انہی کی اتباع میں جملہ حاشیے کے طور پہ کہتا ہوں، پوری اہل بیت اور صحابہ ماننے میں کامیابی ہے، ادھورے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کے قبور کے اوپر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔